السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ ارسلنا یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، رسول اور رسالہ اور رسالت یہ سارے لفظ یہاں سے بنتے ہیں۔ فی قریۃ من نبی، فی میں قریہ بستی، قریہ بستی بستی، اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ من نبی کوئی نبی، الا مگر، آپ کو یاد ہے جب ماں کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، جب اسی آیت میں الا آ رہا، اخذنا ہم نے پکڑا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، اہل رہنے والے، اہل و یال نہیں جیسے کہتے آپ، یا جیسے اہل مکہ، اہل پاکستان، اہل دیہات، یہ ہم بولتے ہیں لفظ۔ اخذنا وہی اخذ کرنے سے، بالباسائی تنگی کے ساتھ، اس سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، والضرائی اور تکلیف کے ساتھ۔ اردو کا لفظ ضرر، زواد رے، ضرر تکلیف کو کہتے ہیں۔ لعلہم تاکہ وہ، یضرعون وہ گڑگڑائیں، یہ جو زواد را عین ہے، یہ گڑگڑانا اپنے آپ کو، یہ تضرعون بھی آپ نے پڑھا بالخفیہ قرآن میں، کہ عاجزی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں دل میں اللہ کو پکارنا۔ تو گڑگڑانا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کو ختم کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ یہ لفظ جو ہے یہ اس بکری کے تھن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں دودھ خشک ہو گیا ہو، اور اس کا معنی دبلا پتلا بھی ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں، جس تھن میں دودھ نہ آئے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اور دبلا پتلا بھی صحت مند لوگوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو اس کا معنی عاجزی اختیار کرنا، گڑ گڑانا۔ تو بامحاورہ ترجمہ سنیے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا۔ بدلنا کو دیکھیں تو بعد لام موجود ہے، بدل، عدل بدل ہم کہتے ہیں، یہ لفظ بن سکتے ہیں عدل بدل۔ مکان السیئۃ الحسنہ، مکان جگہ کو کہتے ہیں، سیئہ برا، بدحالی کی جگہ کو بدلا، الحسنہ خوشحالی سے، اچھے حالات سے، حتی یہاں تک کہ افوا وہ بڑھ گئے، اور قالو انہوں نے کہا، قد مس آباءنا، قد یقیناً مسا مس کیا، پہنچی، چھوا، آباءنا ہمارے آبا و اجداد کو، آبا ابا بھی کہتے ہیں، ابا بن سکتا ہے یہاں سے لفظ، اور آبا و اجداد بن سکتا ہے۔ آباءنا الضراء تکلیف، یہ وہی ضرر، زواد را رے ضرر اردو میں تکلیف کو کہتے ہیں۔ والسراء اور خوشی، سرا سرور بن سکتا ہے یہاں سے، سین رے واو رے سرور۔ فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتہ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اچانک، بغتۃ وہم اور اس حال میں کہ وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں، پھر ہم نے
بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہ سب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور خوشی نے پکڑا، خوشی پہنچی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر واقعی اور اگر بے شک یہ کہ اہل القرى، بستیوں والے، بستی کے لوگ، ابھی میں نے اہل بتایا تھا اہل مکہ جیسے، قرى بستی کو کہتے ہیں، بستی کی جمع بستیاں، آمنو سب ایمان لے آتے، واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے، ڈس جاتے، لفتحنا تو ہم ضرور کھول دیتے، یہ سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھا تھا، کھولنے والی، علیہم ان پر، برکات من السماء، برکتیں، برکات کو دیکھیں تو بیر کافتے برکت کی جمع برکتیں، آسمانوں سے برکتیں، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم ہم نے پکڑ لیا انہیں، بما کانوا یکسبون جو کچھ وہ کماتے تھے، اس وجہ سے، بما اس وجہ سے، کانو تھے، یکسبون وہ کماتے، کسب کاف سین با، یہ کسب حلال آپ کہتے ہیں، حلال کی کمائی، اور کاسب کمانے والا، تو با محاورہ ترجمہ سنیے، اور اگر واقع ہی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے انہیں اس وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے۔ آسان سبق ہے لیکن یہ ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں جہاں ہم نے نبی بھیجا ہو پھر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف نہ آئی ہو۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ گڑ گڑائیں، وہ عاجزی اختیار کریں اللہ کے سامنے۔ یہ آزمائش اس لیے آئی کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ آج ہمیں بھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے اور اللہ نے یہ بھیجی ہے تو اللہ دور بھی کرے گا، تو ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں کہ کہیں ہم سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال کی غلطیوں کو سوچیں۔ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ بعض اوقات انسان کو کبھی کوئی دکھ نہ آئے تو وہ کئی کئی دن دعا نہیں مانگتا، اسے ہر چیز میسر ہو تو وہ مانگے گا نہیں، تو یہ ایک طرح کی آزمائش ہے یہ بھی۔ لیکن جب وہ اس طرح اللہ کے راستے پہ نہ آئے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی حالت کو بدل دیا، ان کی بدحالی کو خوشحالی میں چینج کر دیا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے۔ اور اب انہوں نے کیا کہا کہ یعنی برے حالات میں بھی وہ اللہ کی طرف نہ آئے جو ایک نشانی تھی، اور جب اللہ نے خوشحالی دے دی تو پھر انہوں نے پھر بھی اللہ کی طرف آنے کی بجائے یہی فلسفہ اختیار کیا کہ ہمارے باوجداد کو بھی تکلیفیں بھی آئیں، خوشیاں بھی آئیں، تو یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس کا ہمارے اعمال سے اور سوچ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں شعور تک نہ تھا۔ اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تنگی تکلیف آئے آزمائش پھیری ہوتی ہے، نہیں، کبھی کبھی اچھے حالات اور اللہ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ اب یہ بندہ کدھر جاتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کے در پر رہنا چاہیے، ہماری سوچ اور ہمارا خیال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جانا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا ایک جنرل کلیہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے، اور ایمان دیکھ لیں، ایمان وہ چیز ہے کہ جب آپ ایمان لے آئیں تو وہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے انسان کو۔ یہ عقیدہ ہی ہے نا کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے رسول کو مان لیں، اور جو اور چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا
اور اچھی بری تقدیر پر اور فرشتوں اور جنت دوزخ پر وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں ایک نظریات ہی ہیں نا. تو یہ نظریات صحیح انداز میں بندہ لائے، اللہ پر لائے اور متزلزل نہ ہو، صحیح طرح ایمان ہو، نام کا مسلمان نہ ہو، عمل کا مسلمان ہو، سوچ اور عقیدے کا مسلمان ہو، اور پھر تقوی اختیار کرتے. دوسری شرط کیا رکھی کہ نیکی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے. ہم سوچیں اپنے آپ کو کہ جو کام ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ہم کیا تنہائی میں بھی نہیں کرتے؟ اگر ہم تنہائی میں وہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تو کیا یہ تقوی ہے؟ ہم تو اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. یہ آج ہمیں سوچنا ہوگا. اگر وہ تقوی اختیار کرتے ایمان کے بعد تو ہم زمین و آسمان سے ان پر برکات کھول دیتے، آسمان سے بارشیں، آسمان سے اللہ کی رحمتیں. اللہ نے تو کون نہیں فرمانا ہوتا ہے نا، اور سب کچھ ہو جاتا ہے. کیا انسانی تاریخ میں آسمان سے من اور سلوہ کھانا نہیں اترتا رہا؟ کیا آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش نہیں آئی ایوب علیہ السلام پر؟ کیا آسمان سے پتھر اور عذاب نہیں آئے؟ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو کیا ہوتا، اللہ آسمان سے برکات کو کھولتا، وہ بارش کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں، اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی، یا پھر زمین میں جو فصلیں اور پھل اور درخت اگتے ہیں وہ اس قدر فائدہ دیتے کہ انسان حیران رہ جاتا. لیکن شرط وہی ہے کہ صحیح مان لانا اور نیک عمل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا. اللہ فرماتا ہے لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بستیوں والوں نے، انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جو وہ کماتے تھے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان والا اسلام والا رستہ دے، ہمیں تقوی والا رستہ دے، اور ہم خود بھی کوشش کریں اور دعا بھی مانگیں تاکہ ان آیات کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو کچھ بدلیں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.